السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے جس کا عنوان ہے وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ نمبر 2، جس کے مقرر ہیں خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، بامقام کراچی، بتاریخ 26 نومبر 1985۔ آؤ سب مل کر سنتے ہیں حصہ نمبر 2، وصال مصطفیٰ۔ اور تم بھی اپنے قبر والوں یہ قبر کی پوجا نہیں کرتے، قبر والے کی کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، سجدہ قبر کا ہے یا رب اکبر کا ہے؟ شریعت نے کہا قبر کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے، کہیں کسی قبر پرست کو موقع نہ مل جائے، قبر سامنے ہو خدا کی نماز نہ پڑھو، کہا کہیں خدا کی توحید پر دھبا نہ آ جائے۔ سجدہ کس کا ہے؟ یہ پیشانی کس کے در پر جھکے؟ آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو، زبان سے بولو، ہاتھوں سے مسافہ کرو، سینے سے وہن کا کرو۔ فرمایا یہ ٹکڑا کسی کو نہ دو، میرا در ہو تیرا سر ہو، میرا دل تیرا دل ہو، میرا گھر ہو پھر حشر ہو، کیا ڈر ہو۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ رکوع ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، طواف بولو نا۔ تم نے تو ہر جگہ اتنا، میں گیا تھا پاک پٹن، خدا کی قسم میں ہر مزار پہ عبرتن گیا تو پاک پٹن میں نے دیکھا کہ مسجد میں چٹائی نہیں، عورتوں کے بچے پیشاب کر رہے ہیں، بتی نہیں مسجد میں، اور مزار پر سونے کی سنہری چادریں، اتنی لائٹ، مسجد میں نمازی کوئی نہیں ملتا، اور قبر پر 10 آدمی سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سجدہ پیر کا ہے یا قدیر کا ہے؟ قبر کا ہے یا رب اکبر کا ہے؟ یہ جو پاک پٹن والا ولی بنا، یہ اللہ کے دروازے سے بنا یا قبر سے بنا؟ زور سے بتاؤ۔ اگر عبد القادر جیلانی، آج ایک کون کی بات کر رہا ہوں، اگر عبد القادر جیلانی، باعزید بستامی، جنید بغدادی، علی حجویری، فرقہ نظام جناح اولیاء اور آپ کا معین الدین چشتی اگر ایک نماز چھوڑ دے، ولایت رہے گی؟ زور سے بولو۔ اگر عبد القادر جیلانی یا کوئی ولی خدا نخواستہ سنت پہ اس طرح پھیر دے، نبی کی سنت کی شکل کی صورت کا نقشہ بدل دے، ولایت رہے گی؟ ولایت خدا کی عبادت میں ہے، محمد کی اطاعت میں۔ کہو خدا کی۔ نبی فرماتے ہیں جو کوئی آدمی ایک نماز چھوڑ دے 70 ڈبکیاں جہنم میں، جو نماز کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ زور سے کہو وہ۔ آج ایک نقطہ اور سمجھ لو، دین پوری سے تقریر تو سیرت کی ہے، کہو صلی اللہ۔ ایک نقطہ سن لو، ایک آدمی کو میاں داڑھی تو رکھو، مولانا گناہ گار ہوں، بس کچھ ماحول میں پھنس گیا، کچھ ایسی ماحول میں پیدا ہوا تو میں سنت نہیں رکھ سکا، یہ تو میرے محبوب کی سنت ہے، آقا کے چہرے پر تھی، صحابہ کے چہرے پر چمکتی تھی، حضور کنگھا دیتے تھے، خلال کرتے تھے، پیغمبر کی مجھے معلوم ہے کہ سینے پر داڑھی کے بال چمکتے تھے، انشاءاللہ رکھوں گا، یہ بخشا جائے گا۔ کہو یہ۔ ایک کو کہو داڑھی تو رکھ، اگر داڑھی میں دین ہے، داڑھی جھاڑی ہوتی ہے، داڑھی میں تو لوگ نوٹ چھپاتے ہیں، داڑھی تو فراڈی رکھتے ہیں، داڑھی کیا ہے؟ داڑھی میں دین نہیں ہے، ملاؤں کی بنائی، یہ شخص کافر ہے۔ کہو یہ شخص، زور سے کہہ دو یہ شخص جو مصطفیٰ کے دین پر مذاق کرے، اس کو مذاق کر کے اڑا دے، یہ کافر ہے۔ زور سے کہو یہ۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محمد جو تیرے دین پر مذاق کرے اس کے لیے میری پکڑ کافی ہے۔ مذاق نہ کیا کرو، زور سے کہو مذاق۔ کوئی یوں کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جھاڑی ہے۔ میرے ملک میں کسی کی داڑھی دیکھ کر کہا گیا یہ تو کتے کی دم ہے، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ بھی عائشہ کہتی ہے کان رسول اللہ قص اللحیۃ یملأ صدرہ، حضور کی داڑھی سینے پر چمکتی تھی، داڑھی گھنی تھی، حضور خلال کرتے تھے، حضور تیل ملتے تھے، حضور جب قرآن پڑھتے تو داڑھی کے بالوں کی حرکت سے معلوم ہوتا کہ میرا نبی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہاں، جس کی داڑھی نہ اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ ضیاء الحق کے پیچھے جائز ہے؟ سنا یہ تو امام ہی بنا ہوا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میں امیر، ایسی بات بھی ہے، اس کے پیچھے ناجائز ہے۔ کہ اس کے پیچھے ضیاء صاحب 8 کروڑ کے صدر ہو گئے، مگر محمد کے مسلح پر وہی آئے گا، کوئی صدر ہو یا گورنر ہو وہی آئے گا جس کے چہرے پر محمد کی سنت نظر آئے گی۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس لیے تو اچھے نہیں لگتے۔ ندیم کو پکڑو، قدیم کو پکڑو، یا عبدالشکور جیل میں ہے یا واپس ریل میں ہے، یہی بات کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے
کہو یہ کرتے ہم اپنے بزرگوں کے نام کو کام کو روشن رکھیں گے. جاؤ مفتی محمود کی قبر پر کہہ دو, جاؤ غلام اللہ کو اٹک میں کہہ دو, غلام اللہ تیرا جھنڈا بلند ہے, تیرے رضاکار توحید کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں. کہو انشاءاللہ. ان کو کہہ دو کہ تمہارا مشن ختم نہیں ہوا, تمہارے رضاکار گلی گلی کوچے کوچے تمہارے مشن کی آواز پہنچا رہے ہیں. کہو انشاءاللہ. پہنچا رہے ہیں یا نہیں؟ بات کر رہا تھا کہ ایک سکول میں سیالکوٹ میں بچوں سے امتحان ہوا, وہ میٹرک کے بچے تھے اچھے خاصے. اب تو یہ بچے ہیں, 22 سال کا ہے بچہ ہے, والی بال کھیل رہا ہے, کرکٹ کھیل رہا ہے. کرکٹ ایسے کھیلتے ہیں جیسے بوتل سے جن کو نکالو, اور خبر نہیں وہ کہاں گیند کو گھساتے ہیں. دعا کرو اللہ میرے ملک کو اس لعنت سے بھی پاک کرے. آمین کہو بھائی. یہ کرکٹ جہاد ہے, یہ کوئی بزرگوں کی نشانی ہے, اس پہ کوئی سوال ہے؟ یہ کوئی صحابہ کھیلتے تھے؟ جو عجیب بال ہے, ایسے معلوم ہوتا ہے نام اس کا تیجی ہے. یہاں تک بال ہیں, مونچھیں عجیب ہیں, اس کی مونچھیں ذرا پوچھے. جن نہ نماز نہ روزہ, شراب خبر نہیں کیا ہے, اور اس کا بڑا اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے, انعامات ہو رہے ہیں, گورنر صاحب استقبال کر رہے ہیں, خبر نہیں کون سا بدر فتح کر کے آ رہے ہیں. اللہ ہمارے ملک کو مجاہد بنائے. آمین کہو. بات سنیے, بی بی بطول کہہ دو سبحان اللہ. بات تو حضور کی سیرت کی تھی, تو میں آپ کو کچھ موتی دے رہا تھا. تو آقا کی سیرت کو اپناؤ. تو اسی ربیع الاول کی 12 کو بات یاد ہے. میں یہ بات کروں گا آخر میں, میرا ذہن صاف ہے. عرض اتنا کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی جماعت کو دیکھ کر پیغمبر کے کردار, حضور کی محنت, پیغمبر کی تربیت, محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کا پتہ چلتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ایک صحابی کہتا ہے, ناراض نہ ہونا, ہم آج مسلمان بھی ہیں, اور دیکھ لیں کراچی کے جس شہر میں جائیں گھروں سے زنا کی بو آ رہی ہے, ناچ گانے کی آواز آ رہی ہے. ایک دور تھا جب پیغمبر کی تربیت تھی, تم صحیح تھے, تمہارے گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی, درود کی خوشبو آتی تھی. صحیح تھا, بولو نا. تو سنیے, حضور کے دور میں ایک صحابی, یہ تربیت کا اثر ہے. کہو تربیت کا اثر. ایک عورت آتی ہے, ایک صحابی کو جگاتی ہے, آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے باہر. وہ جو بات کر رہا تھا, جس کی طرف آپ دیکھ رہے تھے, تو اس نے پوچھا من انت, من دق الباب, کون؟ اس نے کہا میں تیری محبوبہ مرغوبہ اناکا. اس کا نام اناکا تھا. کہو کیا نام تھا؟ اس کو سنیں. آج کل تو کوئی آئے نہ آئے, ہم اشارے, خبر نہیں کیا کیا ہوتا ہے ملک میں. دعا کرو اللہ میرے ملک کو, جس طرح نام اس کا پاکستان ہے, خدا زنا سے, بدکاری سے, ڈاکے سے, اغوا سے, چوری سے, قتل سے, حرام خوری سے, زناکاری سے, بدکاری سے, سیاکاری سے, فسق و فجاری سے خدا پاک کرے. آمین کرو. پھر پاکستان پاک ہوگا. اور پھر پاکستان سیرت کے جلسے منانے سے, اپنانے سے, زندگی حج بھی اس کا قبول ہے جس کی زندگی بدل جائے, تقریر اس نے سنی ہے جس کی زندگی بدل جائے. کہو جس کی زندگی. سنیے, یہ آقا کی تربیت. ایک عورت ہے, وہ آتی ہے, خدا کر جگاتی ہے اپنے نوجوان کو, کہتی ہے کئی دن ہوئے آپ نہیں آئے, میں تو بڑی پریشان ہوں, منتظر ہوں. توجہ کرنا, کون؟ اناکا. اندر سے کہا کتی ارجعی اذهبی انا لا اکلمک ابدا, مجھ سے بات نہ کر رہی, بات کروں گا. اب میرا زندگی بدل چکی ہے, حالات بدل چکے ہیں, میرے دل میں تیرا عشق نہیں رہا, عشق محمد آ گیا. سارے کہو عشق, سب کہو صلی اللہ, عشق مصطفیٰ آ گیا. فقیر آدمی ہے, اس کا جواب دے دوں گا. آپ بے شک 100 چٹیں لکھیں, انشاءاللہ 5 منٹ میں جواب آ جائے گا. کہو انشاءاللہ. تو صحابی نے کہا چپ, واپس چلی جا, اگر تھوڑی دیر اور کھڑی ہوئی تو گردن اڑا دوں گا, کتوں کے آگے لاش پھینک دوں گا. اب میرے دل سے تیرے عشق محبت نکل گئی, میں مسلمان ہو چکا ہوں, میں محمد کریم کا غلام ہو چکا ہوں, میں پیغمبر کا چہرہ دیکھ چکا ہوں, ان بدکاروں سے میں دور ہو چکا ہوں, چلی جا, آئندہ میرے دروازے پہ نہ آنا. مجھے صحابی کہتے ہیں, مجھے محمد کا مسلمان کہتے ہیں. دھکے دے کر واپس کر دیا, تلوار لے کے آیا, کھڑی ہے, قتل کر دوں گا. یہ مسلمان ہے. زور سے کہو یہ مسلمان ہو. کراچی والوں, ایک دور تھا
تمہیں دیکھ کے دنیا کلمہ پڑھتی تھی. کہو تمہیں دیکھ کے. اب لیبیا میں تم پر سنسار ہوئے, مکے میں زنا کرتے تم پکڑے گئے, ناراض نہ ہونا. اور وہاں سے جو سونا لائے, وہاں اپنے مالک کو قتل کر کے آئے. اب عرب والے بھی تمہیں برداشت نہیں کرتے, دھڑا دھڑ تمہیں نکال رہے ہیں. تم نے اپنے ملک کو بدنام کر دیا. ایک واقعہ سناؤں, 10,000 صحابہ گزر رہے ہیں. کہو کتنے؟ قادسیہ سے. قادسیہ ایک شہر ہے شام میں. 10,000 گزر رہے ہیں, ہاتھوں میں تلوار, ہاتھوں میں ہتھیار, سب کے سب رضاکار, کچھ پیدل کچھ سوار, عربی لباس اور ہاتھوں میں تلوار. آج کل تلوار نہیں, ریڈیو, کیمرہ ہاتھ میں. دیکھا کریں میرے بھائی, کتا, یہ خاص نشانی ہے ہمارے ملک کی. مگر وہاں تلوار, رضاکار, جہاد پہ تیار, مصطفیٰ کے تابع دار, محمد کے جانثار, اور سعد بن وقاص ان کا سپہ سالار, اور دور عمر جرار. کہہ دو عمر. 70 عورتیں ناچ رہی ہیں. کتنی؟ میری طرف دیکھنا. تاریخ لکھتی ہے سر میور ولیم, انگریز لکھتا ہے کہ میں یہ پڑھ کے حیران ہوا. اس نے حضور کی سیرت میں, انگریز نے بھی کتاب لکھی ہے. میرا ارادہ تھا کبھی میں 2 گھنٹے تقریر کروں گا, میرا پیغمبر غیروں کی نظر میں. کہہ دو سبحان اللہ. مسلمانوں, عبدالشکور یہی چاہتا ہے اللہ ہمارے کردار میں, رفتار میں, گفتار میں, افکار میں, افعال میں, اقوال میں, چال میں, خیال میں, صورت میں, سیرت میں, ہماری ہر انداز میں, راز و نیاز میں, آواز میں, ہمارے عادات میں, حالات میں, تاثرات میں, جذبات میں, خیالات میں, درنات میں, ہر بات میں مصطفیٰ کی تابعداری عطا کرے, محمد کی حبداری عطا کرے. آمین کہہ دیجئے. سنو, 10,000 گزر رہے ہیں صحابہ ایک شہر سے. 70 عورتیں شراب ہاتھ میں, باریک کپڑے, ناچ رہی ہیں. کہو کیا کر رہی ہیں؟ ڈانس. اب تو ڈانس کا نام ثقافت ہے. کوئی اخبار نہیں جس پر عورتوں کو ننگا نہ دکھایا جائے. بعض تو ایسے گندے رسالے ہیں کہ دیکھ ہی نہیں سکتا انسان. اخبار جہاں وغیرہ یہ جب تک نہیں ختم نہیں ہوں گے. میں مطالبے کیا کریں, ہمارے مطالبے تو پہنچتے ہی نہیں, یہی رہ جاتے ہیں. ایسے مطالبے بھیجتے ہی نہیں. دعا کرو اللہ ہمیں قوت عطا کرے. من رأى منکم امرا منکرا فلیغیر بیدہ. کسی کو دیکھو ننگا ناچ رہا ہے, کسی کو دیکھو کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے, کسی کو دیکھو شراب پی رہا ہے, شراب کی بوتل چھین لو. یہ مسلمان کا فریضہ, یہ پیغمبر کا حکم ہے. کہو پیغمبر کا. ہاتھ سے روکو. کوئی آدمی باپ کو جوتے مار رہا ہے, کوئی شراب خرید رہا ہے, پکڑ کے بوتل توڑ دو, سگریٹ کی ڈبی چھین لو. من رأى منکم امرا منکرا, مطالبات کیا ہوتے ہیں؟ خود برائی کو روکو اور برائی کو طاقت سے روکو, پھر برائی رک جائے گی. کہو پھر برائی, اگر نہیں تو زبان سے روکو. تو صحابہ قادسیہ سے گزر رہے ہیں. یہ واقعہ سنیے. 10,000 مصطفیٰ کی جماعت, مولانا, اور عورتیں ناچ رہی ہیں, باریک کپڑے, بالکل آدھی ننگی, بلا رہی ہیں, ورغلا رہی ہیں, پھسلا رہی ہیں, بہکا رہی ہیں, گیت گا رہی ہیں, ناچ دکھا رہی ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ جماعت ہے جن کی نگاہ محمد کے چہرے پر پڑی, جن کا ہاتھ نبی کے دامن سے وابستہ ہے, جن کی زبان کلمہ پڑھ چکی ہے. یہ مسلمان تھے بھائیو. اس طرح کئی عورتوں نے بڑے بڑے عیسائیوں کو مسلمان کیا. ان کردار دیکھ کر وہ عیسائی مسلمان ہو گئے. تو 10,000 کہتے ہیں. حضرت سعد نے, وقت کے کمانڈر ان چیف نے کہا, جنرل نے کہا, خبردار بے حیائی اور عریانی, تمہارے حیا پر حملہ آور ہے. یہ تمہیں مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر کے دیکھنے والا تمہاری نگاہ غلط نہ اٹھے. کہو اللہ ہمیں بیت اللہ گنبد خضرا کی حیا عطا کرے. آمین کہو. صوفیانہ تقریر ہے میری, فقیرانہ. اس کو مجھے, میرے لیے دعا کرو, میں آپ کے لیے. اللہ عمل کی توفیق دے. عزیزان من, برادران من, محبان وطن, 10,000 گزر گئے اسی گلی سے, کسی کی نگاہ نہیں اٹھی. اور ہم 10 چلے نا کسی سڑک میں, کسی کے اس مکان, کوئی ادھر, مطلب ہے ہماری نگاہ پاؤں پر نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم. دعا کرو اللہ ہماری نگاہوں میں محمد کی ادائیں عطا فرمائے. آمین کہو بھائی. آنکھوں 4 چیزوں کو دیکھو, بیت اللہ کو دیکھو, کلام اللہ کو دیکھو, روضہ رسول اللہ کو دیکھو. دیکھو تو اہل اللہ کو دیکھو. کہو کس کو دیکھو؟ ہم تو سنیما دیکھتے ہیں, ننگی عورتیں ننگے ناچ دیکھتے ہیں,
ننگے فوٹو البم دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، خبر نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں۔ دعا کرو خدا نے آنکھوں میں بھی مصطفیٰ کی غلامی عطا کرے۔ لکھتا ہے انگریز، فتنہ انگیز، کہتا ہے 10,000 گزر گئے، ایک آنکھ محمد کے صحابہ کی نگاہ عورت کی طرف نہیں اٹھی۔ عورتیں باتیں کرنے لگیں، کہو عورتیں کہنے لگی اندھے ہیں، دید نہیں ہے، نگاہ نہیں ہے، یہ کیسے؟ ہم جس ملک میں رہتی ہیں ہر ایک کی نگاہ ہم پر ہوتی ہے، اشارے ہوتے ہیں، ورگلانا ہوتا ہے، کئی عجیب انداز ہوتے ہیں۔ دوسری کہنے لگی اندھے تو نہیں، ان کو ہمارا پتہ نہیں، ان کا ہم تو زور زور سے گیت گا رہی ہیں۔ تیسری نے کہا ذرا یہ جملہ نوٹ کرنا، کہنے لگی، تیسری کہنے لگی اوے قادسیہ کی ناچنے والی عورتوں، بے حیاؤ، یہ محمد کے غلام ہیں۔ زور سے کہو یہ۔ اب آخری جملہ سننا، چوتھی نے چیخ مار کے کہا، رو کر کہا، جب غلاموں میں اتنی حیا ہے تو ان کے سردار محمد میں کتنی حیا ہے۔ آؤ پاپ کی دنیا چھوڑیں، میں اپنی عصمت لٹا چکی ہوں، محلے میں بدنام ہوں، یہاں تو چچے کا بیٹا ماموں کا بیٹا ورگلاتا ہے، شکار کی تیاری کرتا ہے، چھوڑو اس پاپ کی دنیا کو، آؤ کپڑے بدلتی ہیں 70 عورتیں، کہو کتنی؟ عزیزو یہ کردار بناؤ۔ کہتی ہیں مدینے والوں، امیر المومنین عمر کے غلاموں، محمد کے رضاکاروں، پیغمبر کے صحابی جماعتیوں، تھوڑی دیر رک جاؤ، ہمارا ذہن صاف ہو گیا ہے، اسلام کی حیا سمجھ آ گئی ہے، رک کر ہمیں محمد کے، ہم بے حیاؤں کو کلمہ پڑھا کے محمد کا غلام بناتے جاؤ۔ یہ حضور کی تربیت ہے۔ تو کن کی تربیت ہے؟ میرے نبی کی تربیت نے وہ جوہر دکھائے، وہ صحابہ پر اثر ڈالا کہ دنیا نے کہا جب محمد کے غلام ایسے ہیں ان کا سردار کیسا ہو؟ کہہ دو صلی اللہ الحج۔ توجہ کیجیے، ایک بات یاد آ گئی، الحج الحج پیاس، کیا کہہ رہا؟ عربی بول رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہے؟ غزوہ یرموک، ایک صحابی مشق لے کے آ رہا ہے، آواز آتی ہے ایک زخمی کی، ادون الماء ایھا الاخوان ہلکنا الحج، مجھے پیاس ہے، زور سے کہو مجھے۔ ایک صحابی مشق لے کے دوڑتا ہے، سنیے 10 گز پہ ایک اور آدمی زخمی، زخموں میں چور، خون میں لت پت، الحج الماء الماء، میری طرف دیکھنا، یہ تڑپتا، سسکتا، بلکتا، تکتا، کہتا ہے وترکنی ودرک بے، پانی لانے والا مجھے چھوڑ دے، پہلے میرے بھائی کو دے۔ زور سے کہو پہلے۔ اور ہم میں جو گاڑی میں کردار دکھاتے ہیں، سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی آیا تو ادھر جاؤ، یہ ڈبہ ہمارا ہے، وہ جھوٹ بکیں گے، دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، کسی کی نہ کوئی ہمدردی نہ رعایت، مگر یہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں میں نے اس کے پاس پہنچا اور آواز آئی، اس نے کہا اس کو دے، حتیٰ کہ میں 10ویں تک پہنچا، وہاں گیا تو وہ جہاں بحق تھا ختم ہو گیا، 9واں ختم، 8واں ختم، مشق لے کے پہلے پر آیا تو وہ بھی تڑپ ختم ہو گیا، اس نے کہا مجھے تڑپتا چھوڑ دو، پہلے میرے بھائی کو پانی دو۔ یہ کس کی تربیت تھی؟ زور سے بولو حضور کی، سارے بولو کس کی تربیت؟ ہم تو کہتے ہیں یہ پلاٹ، میرا نام الاٹ، تم یہاں ناٹ، یہاں تو ٹانگ توڑ دوں گا، یہ میری زمین، میرا مکان، تیرا کچھ نہیں۔ زور سے کہو تیرا۔ تو بھائیو، بی بی بطول کے جو جملے سن لیجئے، آپ کو تڑپا دوں۔ حضور انور یمنی چادر پہن کر، کہہ دو سبحان اللہ، جاگ رہے ہو؟ میں سارے مدینے کے چکر لگا کے پھر مکے سے پھر کر پھر مدینے آ گیا۔ ہمارا مرکز وہی ہے، کہو ہمارا مرکز، ہماری اذان مدینے والی، کہو ہماری اذان، ہمارا قرآن، ہمارا ایمان، بولو نا۔ کچھ لوگ ہیں جو مدینے کو پسند نہیں کرتے، ہمیں عبد الشکور اور میرے اکابرین کا عقیدہ ہے، مدینے کے گلیوں کی مٹی جو ہے ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، کہو سبحان اللہ۔ مولوی عبد الشکور دین پوری نے مسجد نبی میں گنبد خضرا کے سامنے یہ حدیث پڑھی، غبار المدینہ شفاء من کل داء، فرمایا مدینے کی دھول میں بھی خدا نے شفا رکھ چھوڑی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں اور بھائی ابھی عمرے پر گئے تھے، پہلے بھی ہو آئے، اب بھی جائیں گے، کہو اب بھی انشاءاللہ۔ ہمیں جب بھی پیسہ ملا یا خدا کے گھر پہ پہنچیں گے یا محمد کے در پہ پہنچیں گے۔ جو چیز مدینے میں ہے کہیں نہیں، جو چیز پھر مدینے کی سینے میں ہے کہیں نہیں، زور سے کہو کہیں نہیں۔
جن لوگوں کو آزان نہیں ملتی، مدینے سے قرآن کی تلاوت، قرآن مدینے سے نہیں ملتا، ان کا ایمان بھی نہیں ملتا. کہو ان کا ایمان بھی. ہم ساری دنیا بدل سکتی ہے، نہ آزان بدل سکتی ہے نہ قرآن بدل سکتا. کہو نہ آزان بدل سکتی ہے نہ. ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اب کہتے ہیں قرآن بکری کھا گئی، کہتے ہیں کلمہ 1.5 گز ہے، آزان اپنی ہے ہماری ہندوستان والی، ہم ہندوستان والی آزان، ایران والا کلمہ نہیں، عربستان والی. ہمارا عقیدہ عربستان والا، عقیدہ قرآن والا، محمد کے فرمان والا. یہی بات کہتے ہیں ہم اور کہتے رہیں گے. کہو انشاءاللہ. بی بی بطول کھڑی ہے. یا بتا، ماتم کیا، کالے کپڑے پہنے، گھر سے باہر نکلی. حجرہ قریب ہے، حضور حجرے میں ہے. یہ بھی مجھے وقت ہوتا بتاتا پیغمبر کہاں ہوتا ہے. فرمایا یا بتا جا ربن دعا، یا بتا الى جنت الفردوس ماوا، یا جبریل ننا. کہہ دو سبحان اللہ. یہ بنت رسول کے الفاظ ہیں. آپ کی طرح نہیں نعرے لگائے. فرمایا میرے ابا، یا بتا، میرے ابا جنت کو چلے گئے. کہو میرے ابا جان کہاں چلے گئے؟ حضور نے فرمایا تھا بیٹی میری جدائی پر لا تنتفی شعرہ کے بال نہ نوچنا، ولا تلتمی وجہ کے منہ پہ تھپڑ نہ مارنا، ولا تخربی جیب کے کپڑے نہ پھاڑنا، ولا تسودی ثیاب کے کالے کپڑے نہ پہننا. بیٹی اسی بیماری میں تیرا ابا جنت چلا جائے گا، میری جدائی میں صبر کرنا. دور سے کو کیا کرنا. یہاں پاکستان میں جو یہ ہیں، یہ حضور کی ولادت مناتے ہیں. کوئی منا رہے ہیں؟ ان کو پیغمبر سے تعلق نہیں. مولود کعبہ، ولادت حسین. کہو رضی اللہ. حضرت حسین افضل ہیں یا حضور افضل ہیں؟ زور سے بولو. حسین کو جو شان ملا اپنا ہے یا پیغمبر نے دیا؟ یہ کس کا نواسا ہے؟ کس کا خاندان ہے؟ حضور کا. بطول کس کی دختر ہے؟ بولو نا. اب یہ کوئی میلاد نہیں منا رہے، چپ کر کے بیٹھے. اور بس جب وہ آئے گا نا شعبان یا وہ وقت، پھر یہ ان کو جوش آئے گا. یہ ایک سازش ہے. کہو یہ ایک. دعا کرو اللہ ہمیں آقا سے سچی محبت عطا کرے. سنیے، ایسا تقریر کر رہا ہوں، تیزی میں کی تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے، اس لیے میں بڑے آرام آرام سے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. حاضرین مکرم، سامعین محترم، بطول نے جو حضور کی یاد میں جملے فرمائے، یا بتا جا ربن دعا، سرفراز و سربلند، تھوڑے کہہ رہے ہو میرے گھر کو ناراض ہو. سرفراز و سربلند، سرفراز و سربلند، اسلام زندہ ہے. آپ زندہ ہیں، آپ کے گھروں میں اسلام زندہ ہے، آپ کے چہرے پر، آپ کی تجارت میں، بولی عقیدے میں اسلام زندہ رہے گا. کہو انشاءاللہ. بی بی بطول نے کہا یا بتا اجاب ربن دعا، اے میرے ابا تو نے اللہ کی دعوت پر لبیک فرمایا ہے نہیں کی، ماتم نہیں کیا، دوپٹہ نہیں اتارا، سینہ کو بھی نہیں کی. ہمارا مصیبت میں وہی انداز عقیدہ ہے جو بی بی بطول کا ہے. کہو بی بی. یا بتا جا ربن دعا، یا بتا الی جنت الفردوس ماوا. میرا ابا جنت میں چلا گیا، میرا ابا ہم سے جدا ہو کر اللہ کی دعوت پر خدا کے ہاں چلا گیا. جبرائیل ذرا محمد کے لخت جگر کو بتا تو صحیح ابا جان کہاں گئے، اور میں تم سے تعزیت کرتی ہوں کہ میرا ابا مجھ سے جدا ہو گیا. یہ بطول ہے. دور سے کہو یہ. تو 12 ربیع الاول کو آج ہم نے ایک معاہدہ کرنا ہے. اے 12 ربیع الاول میں، 9 ربیع الاول کو آنے والا، اے کمری والا، اے شان والا، اے فضل حق تعالی، ہم تیری غلامی میں زندگی بسر کریں گے. ہم تیرے قرآن کو سینے سے لگائیں گے، ہم تیرے اسلام کو گھر گھر پہنچائیں گے، ہم تیرے دشمنوں کو بھگائیں گے. کہو انشاءاللہ. یہاں انشاءاللہ حق آئے گا، باطل نہیں رہے گا. حق آ چکا ہے. کہو حق. ذرا حق کو آنے دو، رستہ چھوڑ دو، باطل نہیں رہے گا. کہو باطل. یہاں ذکری، یہ دوسرے دہریہ، یہ سیرت کے منکر، یہ مرتد مرزائی، انشاءاللہ کوئی نہیں رہے گا. یہاں رہے گا تو محمد کا نام رہے گا، پیغمبر کی سیرت رہے گی. جب تک علماء دیوبند کے ایک بچہ زندہ ہے، یہاں شرک کو نہیں اٹھنے دیا جائے گا، یہاں بدعت نہیں پنپنے دی جائے گی. یہاں اللہ کا قرآن رہے گا یا میرے محمد کا فرمان رہے گا. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہی پیغام ہم دیتے رہیں گے. تو میں نے آیت پڑھی تھی
حضور انور کے قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے پیار کرنے والوں فتبعوا، مصطفیٰ کی تابع داری کرو. کہو کس کی تابع داری کرو؟ مدنی کی غلامی اختیار کرو. جو پیغمبر کا غلام اور تابع دار ہے وہ خدا کا حبدار ہے. صرف ایک حدیث کا ترجمہ سن لو، پھر میدان اور میرے خطیب پاکستان آپ کو محسوس کریں. بہت تھکے ہوئے ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی 3-4 تقریریں کی. یہاں کے آب ہوا ایسی ہے، ہم تو یہاں معوف ہو جاتے ہیں، بالکل شل ہو جاتے ہیں. تو ایسی نہ آب ٹھیک ہے نہ ہوا ٹھیک ہے، سمندر ہے نا. تو صدق المحبت فی ثلاث خصال، بہت مسائل تھے، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں اتنے داخل ہو جائیں، اتنا اسلام کو سینہ لگائیں، اسلام پر اتنی چلیں، اتنا اسلام کو بلند کریں کہ مسلمان ہو جائیں. کہو کیا ہو جائیں؟ ہمارے نام بھی مسلمان کے نہیں. کسی کا نام ہے چھڑکو، پاری پیا، بدھو، کہ عجیب بندو، بدھو بھی نام ہے. اب بتاؤ جو بدھو ہوگا کیا سمجھے گا؟ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں، اللہ ہمارے نام میں بھی اسلام عطا فرمائے. صدق المحبت فی ثلاث خصال، سچا عاشق وہ ہے، ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں، جس میں 3 عادتیں پائی جائیں. صدق المحبت فی ثلاث خصال ان یختار کلام حبیبی علی کلام غیر. ایک طرف مرثیے، دوہیڑے، غزلیات، گیت، گانے، پمفلٹ، چھوٹے چھوٹے رسالے، کئی کتابیں، اور ایک طرف حضور کا ارشاد و فرمان ہو. میں پوچھتا ہوں ساری دنیا کی بات سچی ہے یا مصطفیٰ کی بات سچی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو میرا نبی فرماتے ہیں جو تمام دنیا کی باتوں کو چھوڑ دے، میری بات سے تعلق جوڑ دے، میری بات کو یقین کرے، ساری دنیا سے جھوٹ سرزد ہو سکتا ہے، مصطفیٰ سچا ہے. کہو ہمارا نبی، ہمارا رسول، ہمارا پیغمبر، ان کا فرمان، ان کا بیان، ان کا اعلان. انہوں نے فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، سچ ہے. عمر فی الجنہ، سچ ہے. اب اس پر ہزاروں حدیثیں میں سنا سکتا ہوں. صدق المحبت فی ثلاث خصال ان یختار کلام حبیبی علی کلام غیر و یختار مجالس حبیبی. ایک طرف ہے ناچ، ایک طرف ہے VCR، ایک طرف ہے کتے اور ریچھ، ایک طرف ہے گانے، ایک طرف ہے وہ عنایت اللہ بھٹی، ایک طرف ہے گویا کہ کوئی مکہ بازی، ایک طرف ہے ڈرامہ، ایک طرف ہے سیرت کی محفل، اللہ رسول کا کلام، مصطفیٰ کی سیرت. ان تمام مجلسوں کو چھوڑ کر اس مجلس میں آ کر بیٹھ کر اسی مجلس میں وقت گزارے، یہ سچا عاشق ہے. کہو سچا. اب یہاں سے آپ اٹھیں گے تو سنیما میں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ دوسرا شو تو نہیں دیکھیں گے. اسی محفل کو جو پیغمبر کی سیرت پر منعقد کی گئی ہے، اسی کو سینے سے لگائے، یہ سچا عاشق ہے. زور سے کو. یہ ایک طرف کنجری کا ناچ تھا، ڈانس تھا، اس سے منہ موڑے، اس مجلس سے تعلق جوڑے، یہ عاشق سچا ہے. کہو یہ عاشق. وَيَخْتَارَ رِضَا حَبِيبِهِ عَلَى رِضَا غَيْرِ. ساری دنیا کو ناراض کرے، اپنے نبی کو راضی کرے. نماز پڑھنے میں حضور راضی ہیں یا ناراض؟ داڑھی رکھنے میں، بولتے جائیے، سچ بولنے میں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں، روزہ رکھنے میں، غریبوں کی خدمت کرنے میں، قرآن کی تلاوت میں، درود پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، گھر میں پردہ دینے میں حضور راضی ہیں. کام وہ کرے سارے انسان ناراض ہو جائیں، نبی آخر زمان راضی ہو جائے. آؤ اس بات کو سینے سے لگاؤ جس سے اللہ عرش پہ، مصطفیٰ فرش پہ راضی ہو. صحابہ سے راضی ہو چکا ہے. کہو صحابہ سے. الحمدللہ یہ سٹیج آباد رہے گا. کہو یہ سٹیج. اور میں آپ کو حکم دوں گا اسی طرح کراچی کے کونے کونے میں اس قسم کے سٹیج منعقد کریں، وہاں بھی پیغام پہنچائیں گے ہم انشاءاللہ. گرچہ عمر کا تقاضا کچھ بھی ہو، مگر اس میدان میں ہم جوان ہیں. کہو انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے یہ جھنڈا لہراتے رہیں گے، قرآن حدیث پہنچاتے رہیں گے، دونوں بھائی کراچی آتے رہیں گے، حق کی آواز سناتے رہیں گے، مدینے تک آپ کو پہنچاتے رہیں گے. کہو انشاءاللہ. میں نے تھوڑی سی 1.5 گھنٹہ سیرت کی جھلک دی. میری دعا ہے اللہ ہمیں آقا کی صورت سے بھی پیار عطا کرے. تھوڑا سا منہ پر ہاتھ پھیر دیں پیار سے، اس طرح کہے اللہ ہمیں آقا کی صورت سے پیار عطا فرما. کہہ دو ہمیں مصطفیٰ رسول مکرم
اور تیرے رسول اللہ کی سنت سے ہمیں پیار عطا فرما، آمین کہہ دو۔ انشاءاللہ یہ رنگا جائے گا، ظاہر ہوگا تو باطن بھی۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آج کے بعد ہم گندی محفلوں میں، سنماؤں میں اس سے پرہیز کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اولاد کو کتاب و سنت پڑھائیں گے، گھروں میں پردے کی ترغیب دیں گے، میں سادے لفظ کہہ رہا ہوں، اور ہر غلط عقیدے والے سے ہم انشاءاللہ کٹ آف اور دور رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہر غلط عقیدے والے سے، ہر مرتد سے، ہر صحابہ کے دشمن، اہل بیت کے دشمن سے، ہر دین کے دشمن سے ہم دور رہیں گے، اور ہم یا اللہ تیرے اور تیرے رسول کی بات کو سینے سے لگائیں گے۔ تحفظ حقوق اہل سنت کا یہی پروگرام ہے۔ میں میمن سوسائٹی کا شکر گزار ہوں کہ یہ مل کر اس پروگرام کو نبھاتے ہیں۔ الحمدللہ دفتر آپ کے دعاؤں سے شروع ہے، 60,000 تک خرچہ ہو چکا ہے، 1,00,000 اور خرچ ہوگا، انشاءاللہ یہ بھی بن جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ یہ بھی اللہ کے فضل سے، کہو اللہ کے اور بھائیوں کی تعاون سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم دوسری بار جب جنوری میں ہم حاضر ہوں گے یا جلدی تو ہم آئیں تو دفتر تعمیر ہو چکا ہو، وہیں سے پروگرام پورے ملک کا بنے گا۔ میں دعوت سخن دوں گا اپنے خطیب ملک ناظم اعلیٰ صاحب برادر مکرم حضرت مولانا سید عبدالمجید شاہ صاحب ندیم صلی اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی عمر میں، زندگی میں، بیان میں، اور خدا تعالیٰ ان کی خطابت میں، حق گوئی میں برکت عطا فرمائیں۔ جو کچھ میں نے عرض کیا مجھے اور آپ کو خدا عملی زندگی عطا فرمائیں۔ ان لفظوں پر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ کچھ جو سوالات تھے بس وہ واپس لے گئے، وہ جواب بھی میرے بھائی دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جو کچھ میں نے عرض کیا کچھ سمجھ آئی بات، عمل فرمائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔